لے کے جائے، انکساری لے کے جائے۔ یہ پابندیاں کرنے سے اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی، بندگی پیدا ہوگی، انکسار پیدا ہوگا، غرور، تکبر، گھمنڈ اس کے دل سے نکل جائے گا۔ لباس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے دل پر، لباس پہننے سے بھی دل پر ایک اثر طاری ہوتا ہے، اور جب آدمی احرام کی چادریں پہن کے یہ پابندیاں اختیار کرے گا اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی، اور مقصد یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو تھانے دار بن کے نہ آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو وزیر بن کے اور منصبدار اور عہدے دار بن کے نہ آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو اللہ کے بندے بن کے آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو عاجزی لے کے آؤ اور بندگی لے کے آؤ۔ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنی ہی عاجزی کرتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ عاجزی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو لمحہ سب سے اعلیٰ لمحہ، خوش ترین لمحہ ہے، وہ ہے معراج کی رات، کعبہ قوسین کی قربتوں میں اللہ کا دیدار، ذات خداوندی کے ساتھ بالمشافہ ملاقات اور اللہ رب العزت سے گفتگو۔ لیکن اس وقت حضور عاجزی کتنی کر رہے ہیں، مواہب اللہ دنیا میں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا بما اشرفک، اے محبوب میں تمہیں کس نام سے بلاؤں، آج مخاطب کروں تو کس نام سے مخاطب کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جواب کیا دیا، بنسبتی الیک بالعبودیہ، الہی مجھے اپنا بندہ کہہ کے بولا، بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے اپنا بندہ کہہ کے اپنی عبودیت کی نسبت میری طرف کر دے۔ حضور جب کسی کو کلمہ پڑھاتے، کوئی آدمی آتا حضور کی بیعت کرتا، اسلام قبول کرتا، تو کلمہ شہادت حضور پڑھاتے، اور کلمہ شہادت کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبدیت کا ذکر پہلے کیا ہے یا رسالت کا ذکر پہلے کیا ہے؟ عبدہ ورسولہ، اپنی عبدیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور رسالت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو پہلے بیان کیا ہے اور اپنی رسالت کا ذکر بعد میں کیا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیش کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دن رات میں 70 دفعہ کلمہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دن رات میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، دن رات میں 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حضور معصوم عن الخطا ہیں، فرشتوں سے زیادہ حضور کی معصومیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب حضور گناہوں سے پاک ہیں تو پھر استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ بعض روایتوں میں ہے میں دن رات میں 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ جب حضور گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر لمحہ حضور کے عروج کا سفر جاری ہے، قرب الہی کا سفر جاری ہے، ہر لمحہ حضور اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو حضور پچھلے مقام سے توبہ کرتے ہیں، اگلے مقام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کر رہے ہیں، پچھلے مقام پر عاجزی کر کے اگلے مقام کی طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور کا دن رات استغفار پڑھنا گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اپنی عاجزی کی وجہ سے تھا، اپنی انکساری کی وجہ سے تھا۔ اور یہ بھی حساب کر لیں کہ وہ معصوم ہو کے استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہم گناہ کر کے استغفار نہیں پڑھتے، ہم خطا کر کے بھی استغفار نہیں پڑھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہو کے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ حضور کا وہ استغفار پڑھنا عاجزی اور انکساری اور بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اسی طرح حضور ساری رات قیام کرتے ہیں۔ امام بخاری نے
بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 217 پہ اس حدیث پاک کو نقل کیا، حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، لیکن جب صبح سحری کے وقت حضور دعا مانگتے ہیں تو کیا، ما عبدناک حق عبادتک، الہی تیری عبادت کا حق میں ادا نہ کر سکا، ما عبدناک حق عبادتک، یہ بھی عاجزی ہے، یہ بھی انکساری ہے کہ عبادت پر نظر نہیں، اللہ کی عظمت پر نظر ہے۔ بعض لوگوں کی نظر عبادت پہ ہوتی ہے کہ ہم نے عبادت کتنی کی، اور حضور کی نظر اپنی عبادت پر نہیں، حضور کی نظر اللہ کی عظمت پر ہے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے۔ یہ انداز نظر حضور نے امت کو سکھایا کہ اپنی عبادت کی کثرت پہ نظر نہ کرو، یہ دیکھو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو حضور کا مقام سمجھ لیا کہ جو حضور استغفار پڑھ رہے ہیں تو معاذ اللہ شاید حضور نے کوئی خطا کی ہے، اور حضور یہ جو کہہ رہے ہیں ما بدنا کا حق عبادتک، ساری رات جاگ کے بھی میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو لوگوں نے اسے حضور کا مقام بنا لیا۔ لیکن یاد رکھیں حضور نے عاجزی کرتے ہوئے جو لفظ اپنے لیے بولے ہیں انہیں حضور کا مقام نہ سمجھیں، یہ تو عاجزی ہے۔ اگر مقام دیکھنا ہے تو خدا سے پوچھیں، اگر مقام دیکھنا ہے تو خدا سے پوچھیں۔ حضور ساری رات جاگ کے کہتے ہیں میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور خدا فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگنا تو بہت زیادہ ہے، ساری رات نہ جاگا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب آدھی رات جاگا کر یا آدھی سے بھی تھوڑی رات جاگا کر۔ آپ نے غور کیا محبوب یہ کہہ رہے ہیں میں ساری رات جاگ کے بھی تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اور خدا فرما رہے ہیں محبوب ساری رات تو بہت زیادہ ہے، آدھی رات جاگا کر، نصفہ او انقص، آدھی یا آدھی سے بھی تھوڑی، آدھی سے تھوڑی ہوگی تو چوتھائی رات ہوگی، محبوب آدھی سے بھی تھوڑی رات جاگا کر۔ اب مقام کس کو بنائیں گے، کس کی بات پر جو ہے وہ آپ فیصلہ دیں گے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، حضور کا جو کلام ہے وہ عاجزی کے مقام پر ہے، وہ امت کو درس دینے کے لیے ہے، وہ امت کو بندگی اور اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہے، اور خدا کا جو فرمان ہے وہ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے، خدا کا جو فرمان ہے وہ اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ گویا پتا چلا مصطفیٰ خدا کی عظمت بیان کر رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے محبوب پر عنایات کر رہا ہے، وہ اپنے محبوب کی عظمت کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی یہی عاجزی و انکساری نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، الہی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ حضرت موسیٰ نے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ آپ کا مکہ کھا کے مر گیا، برداشت نہ کر سکا، حالانکہ آپ نے مکہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، صرف سزا دینے کی نیت سے آپ نے اس کو مکہ مارا تھا، لیکن اس میں جلال اتنا تھا آپ کے مارنے میں کہ وہ قبطی آپ کا مکہ کھا کے مر ہی گیا۔ اس کو مارنا آپ کے لیے جائز تھا چونکہ وہ حربی تھا، صرف خلاف اولا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، الہی مجھے مغفرت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت موسیٰ کا مقام بنا لیا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ نے ظلم کیا ہے، جو کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی۔ یا اسی طرح حضرت جناب یونس علیہ السلام کی تسبیح اکثر پڑھی جاتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ لکھا کہ جی حضرت یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ آپ مجھے بتائیں خدا ظالموں پہ سلام بھیجتا ہے؟ ظالموں پر خدا سلام نہیں بھیجتا، پر جب ان رسولوں کا ذکر آتا ہے تو خدا فرماتا ہے سلام علی المرسلین،
سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام ہو. خدا